learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ البینہ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 1 رکوع اور 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے، منفکین باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آئے۔ یہود و نصارہ میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور عرب کے مشرک، وہ قومیں جو بت پرستی یا آتش پرستی وغیرہ میں مبتلا تھیں اور کوئی آسمانی کتاب ان کے پاس نہ تھی، یہ سب لوگ اپنے کفر اور گمراہی سے باز آنے والے نہ تھے، یعنی وہ گمراہی میں ہی بھٹکتے رہیں گے اور ان کا کفر بڑھتا ہی رہے گا یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک آ جائے۔ رسول من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول، یتلو جو پڑھتا ہے، صحفا مطہرہ پاک صحیفے۔ اللہ تعالیٰ نے بینہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مابوس کیا، وہ قرآن آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اور وہ قرآن پاکیزہ اور آنکھ میں لکھا ہوا فرشتوں کے پاس موجود ہے، یعنی وہ شیطان کی دست برد سے محفوظ ہے کیونکہ اسے پاک فرشتے ہی چھوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صحیفے جھوٹ اور شک اور نفاق اور گمراہی سے پاک ہیں۔ فیہا کتبن، اس میں تحریریں ہیں، قیمہ درست، یعنی اس میں مستحکم احکامات ہیں جن میں کوئی کجی نہیں، جو حق کو باطل سے واضح کرتے ہیں، سچی خبریں اور عدل پر مبنی احکامات ہیں جو حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس یہ واضح دلیل آ جاتی ہے تب اس وقت حق کا طلبگار اور وہ شخص جس کا مقصد حق نہیں ہے دونوں واضح ہو جاتے ہیں۔ پس جو کوئی ہلاک ہوتا ہے تو دلیل سے ہلاک ہوتا ہے اور جو کوئی زندہ رہتا ہے تو دلیل سے ہی زندہ رہتا ہے۔ وما تفرقہ، اور نہیں تفرقہ کیا، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، الا من بعد، مگر اس کے بعد کہ ما جاءتہم البینہ، کہ ان کے پاس واضح دلیل آئی، یعنی اہل کتاب کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر اور قرآن جیسی روشن کتاب آئی، پھر بھی وہ تفرقے کا شکار ہوئے، ان میں سے تھوڑے لوگ ایمان لائے اور باقی کافر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی مذمت کی ہے۔ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک تھے، آپ کے آنے کے بعد ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے لیکن ان کے اکثر لوگ محروم رہے۔ متفرق ہونے والوں میں سے اہل کتاب کا نام اس لیے لیا گیا کیونکہ وہ علم والے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے، الا لیعبدوا اللہ، مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو۔ ان کی کتابوں تورات اور انجیل میں انہیں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، یعنی ظاہری اور باطنی عبادات میں اللہ کے قرب اور اللہ کی خوشی، اس کی رضا کو اپنا مقصد بنا کر اس کی عبادت کریں۔ حنفاء، یکسو ہونے والے ہوں، یعنی تمام چیزوں سے منہ موڑ کر دین اسلام کی طرف مائل ہونے والے ہوں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دین القیمہ، اور یہی درست دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر ان کی فضیلت کی وجہ سے کیا۔ نماز بدن کی عبادت ہے اور زکوٰۃ فقراء اور محتاجوں کے لیے احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ سورہ الانبیاء 25۔ ہر رسول یہی دعوت لے کر آیا تھا، دین قیم، یعنی مستحکم دین جو ابتدائے انسانیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے، اور اس کے 3 ارکان ہیں کہ اللہ کو خالق اور مالک سمجھا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، دوسرے نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کیا جائے، اور تیسرے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ نماز اور زکوٰۃ وہی ادا کر سکتے ہیں جو آخرت کی جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اولئک ہم، یہی وہ لوگ ہیں، شر البریہ، بدترین مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد پھر ان کی ہولناک جزا کو بیان کیا کہ آگ کا عذاب ہے جو انہیں گھیر لے گا، ایسا عذاب جو کبھی ختم نہ ہوگا، وہاں وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ کافر اور مشرک دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ مخلوق میں سے بدتر ہیں کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان کر پھر اس کو چھوڑ دیا اور اس طرح دنیا اور آخرت میں انہوں نے نقصان اٹھایا۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مخلص لوگوں کے انجام کے بارے میں بتایا جو سچے دل سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہی بہترین لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اس کی معرفت حاصل کی اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے فیضیاب ہوئے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے پاس جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قیامت کے دن انہیں نیک اعمال کا بہترین بدلہ ملنے والا ہے، سدا بہار باغات جہاں سے کبھی نہ نکالا جائے گا، جن میں خوبصورت نہریں جاری ہیں، انہیں جنت سے اوپر کسی اور چیز کی طلب نہ ہوگی۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اسی کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس سبب سے راضی ہوا کہ انہوں نے اس کی مرضی کو پورا کیا ہوگا، اور وہ اللہ پر راضی ہوئے کہ اس نے ان کے لیے مختلف قسم کی نعمتیں تیار کی ہوں گی۔ یہ جزا ان کے لیے ہے جو اللہ کے ڈر سے، اس کی نافرمانیوں سے بچے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ الملک آیت 12۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ البینہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔